کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں جانی تھی۔ آج ایک حدیث پاک ہم سننے والے ہیں، مختصر ہے انشاءاللہ، دوسری کل لمبی والی حدیث سنیں گے، آج مختصر سے حدیث پاک میں سنیں۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے بہت ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اور آپ نے سنی بھی ہے۔ اتنا جان لیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یعنی تمام مومنوں کی ماں ہے، یعنی ہماری ماں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُم مِّن كَسْبِكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ اس سے پہلے بھی حدیث پاک آپ نے اسی طرح کی سنی ہے، خود کما کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بے شک تمہارا سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو وہ کیا ہے؟ تم جو کماتے ہو وہی کھانا سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ کھانا ہے، یعنی حلال روزی جو تم اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حلال روزی حاصل کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کھانا تمہارا سب سے پاکیزہ اور سب سے حلال اور سب سے افضل کھانا ہے۔ اس کی تو تشریح آپ نے سنی بھی ہے، مگر آگے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ کسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ جو کسب ہے، کام ہے، تمہارا کسب اور رزق جو ہے وہ تمہاری اولاد بھی ہے۔ ہم روزی رزق مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو کھانا پینے کے لیے کماتے ہیں وہی صرف رزق ہے۔ اللہ کے جانب سے کسی کو اولاد عطا کرتا اللہ، اور اللہ کے جانب سے کسی کو اولاد عطا کیا جاتا وہ بھی رزق ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے میں ترمذی ابن ماجہ اور ابو داؤد دارمی بہت ساری حدیث پاک کی کتاب میں یہ حدیث ہے، دوسری کتاب میں اس طرح یہ لفظ آیا، لفظ کی تبدیلی تھوڑی سی کہ اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، بس سیم معنی وہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو کما کر کے وہ سب سے پاکیزہ کھانا ہے، اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارا رزق ہے، اللہ کی جانب سے دیے جانے والے ایک رزق ہے یہ۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی والی حدیث کی جو شروع کا جو جملہ ہے کہ ہاتھ سے کما کر کے کھانا افضل، اس کی تشریح آپ نے سنی ہے، اس کو بہت واضح طور پر میں نے بتائی اس سے پہلے۔ مگر دوسری بات کہ اولاد رزق ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پر نربھر ہے یہ بات کہ ہم جیسے اپنے کھانے کے چیزوں کو پاک رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے کھانے کے چیزوں میں کوئی گندگی ملنے نہیں دیتے ہیں، جیسے ہم اپنے کھانے کے چیزوں میں کوئی حرام مال ملنے نہیں دیتے ہیں، اور چاہے ہمیں مزدوری کیوں نہ کرنا پڑے، پورے دن لاری کیوں نہ کھینچنا پڑے، ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں حلال روزی ملے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کے جانب سے رزق ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو نیک بنانا ہے یا جواری شرابی بنانا ہے۔ جیسے کھانے میں کوئی زہر ملا کر کھائے گا، ہم دن بھر کام مزدوری کر کے لائیں اور اسی میں 400 روپے کا کھانا لے آئیں اور 100 روپے کا زہر ملا کر کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بھائی زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے، زہر کھائیں گے یا اس میں نشیلی کوئی چیز ملا لیں گے تو نشے سے ہم تڑپیں گے۔ تو اولاد بھی رزق ہے، اس میں ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ زہر ملا کر ہم کھانا نہیں کھا سکتے، جو ہم محنت سے کما کر کے لائے اسی میں زہر ملا کر کھانا نہیں کھا سکتے، تو اپنے یہ اولاد جو اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ کے جانب سے جو یہ رزق ملا ہے اس کی زندگیوں میں ہم کیوں زہر ملا رہے ہیں، اس کی زندگی میں ہم زہر گھول رہے ہیں، کیوں؟
کیا اس کو یہ دنیا کے زہر تو مار دے گی، آخرت کے جو وہ آگ ہے ہم اس سے کیوں نہیں اس کو ڈراتے؟ کیوں نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ابھی زندگی ہے، ابھی عمل کر لے، ابھی حرام سے رک جا، حلال کی طرف بڑھ جا، نماز پڑھ، روزہ رکھ، ہر نیک عمل کی طرف ہم دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اور سچ بتاؤں، اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر یہ ایسا نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے، اگر کوئی بندہ زہر ملا کر اپنے بچے کو کھلا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، ممکن ہے بچ جائے، مگر یہ تھوڑے تکلیف ہو، اگر مر بھی گیا بندہ تو مر جائے گا، ختم دنیا سے چلا جائے گا نا، آخرت باقی ہے، جو زہر دیا وہ اس کو روک دے گا۔ مگر یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ بہت کم ہے، اور جو بچوں کی زندگی میں ہم جو زہر گھول رہے ہیں اس کے نقصان دنیا ہی میں صرف نہیں ہے۔ پہلی بات تو دنیا میں جو نقصان ہے وہ ہے، مگر یہاں کے نقصان سب ختم ہو جانے والا ہے، مگر آخرت کے جو نقصان اسے پہنچ رہا ہے اس کا ہمیں کیوں نہیں فکر ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی زندگی میں ہم زہر گھول رہے ہیں، اور ایسا زہر جو جہنم کے آگ تک پہنچا سکتے ہیں؟ ہم یہ بھی تو سوچیں نا۔ اور یہ زہر مکس کرنے کے بعد، ملانے کے بعد، اپنے روزی میں زہر ملانے کے بعد بندہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ شروع میں تو اس کو کہتا ہے بچہ ہے بچھلنے دو، جیسے کل دیکھیں گے آپ، بچے مان نہیں رہے تھے، بچہ ابھی چھوٹا ہے ابھی کر لیتا ہے، اور وہ چھوٹے میں ابھی جو ہم اس کو حرام کاری سکھا رہے ہیں، اور باقاعدہ باپ کھڑے ہو کر کے وہاں پتنگ بازی مارتے ہیں، اور پیسہ کا ویسے بلا وجہ اسراف کر رہے ہیں، بلا وجہ خرچ کر دے، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ باپ جب کھڑے ہو اور بیٹا جب وہاں شریک ہو اور دونوں یہ فضول خرچی حرام کام میں ملوث ہوں گے تو آگے چل کے وہ بیٹا کیا بنے گا؟ آپ کو امید ہے کہ وہ نمازی بن جائے گا؟ آپ کو امید ہے کہ وہ حرام کاری سے بچے گا؟ اس کو تو معلوم ہے میرا باپ بھی کرتا تھا، ہم بھی کریں گے، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ میرا باپ کرتا تھا۔ اب اس بندے نے، اپنے باپ نے کیا، بیٹا کرے گا، پوتا کرے گا، آگے نسلیں کرتی رہے گی، اور وہ بندہ مر کر کے مٹی میں مل گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس کو وہاں بھی عذاب پہنچتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے اس رزق کو پاک کریں۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ جو کھانے کا رزق ہے نا، یہ ہضم ہو کر کے ختم ہو جائے گا، مگر یہ جو رزق ہے نا، جو اولاد والی رزق ہے، یہ اگر بگڑ گئی نا، سچ بتاؤں آپ معاشرے سے بہت واقف ہے، بہت اچھے سے جانتے ہیں محلہ میں کیسے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ یہ جو بچپن میں زہر گھولا نا، اور یہ بچپن میں جو یہ اس رزق کو خراب کیا نا، اب وہ بڑے ہونے کے بعد افسوس کرتا ہے، ہاتھ مل رہا ہے کہ کاش بچپن ہی میں سدھار لیتا اور اللہ کے خوف دلاتا، اللہ کے رسول کی محبت سکھاتا، کاش میں سکھاتا تو آج یہ بچہ میرا کالر نہیں پکڑتا اور گالیاں نہیں دیتا مجھے، اور اس طرح یہ برباد نہیں ہوتا، کاش میں اس وقت اس کو صحیح کر لیتا۔ اب کاشی رہ گیا، کفن میں لگا کر کے بس دفنا دیا جائے گا، کاشی میں رہ جائے گا، اور پھر وہی معاملہ ہوگا کہ گناہ وہ کرے گا قبر میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حدیث سنی ہے، جس طرح صدقہ جاریہ، آپ کو یہ بار بار یاد دلاتا ہوں کہ ذہن میں یہ حدیث پاک موجود رہے آپ کو، کہ صدقہ جاریہ جیسے نیک عمل کر کے کوئی مر جاتا ہے بندہ اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کو ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر سکے کے دوسرے پہلو یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کر کے گزرا یا کوئی ایسے کام شروع کر دیا کہ جو گناہ ہے، اب جب تک لوگ کرتے رہیں گے، اولاد کرتی رہے گی، یہ سب کے گناہ اس کے قبر میں پہنچے گا اور اس میں عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ سکے کے ایک ہی پہلو نہیں ہے، تو کیوں نہیں اس کو ہم پاک کر دیں؟ ابھی موقع ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات لکھا تھا ایک بندے نے، کہا کہ ایک بچہ چھوٹا سمجھانے کے لیے اس بچے کو لے کر باپ گیا وہ جنگل میں، اور اس باپ کو بچے نے پوچھا جنگل میں جانے کے بعد کہ ابو یہ سب پیڑ پودا جو ہے یہ سیدھا ہے، مگر ایک پیڑ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے بیٹا، یہ جب چھوٹا تھا نا تو یہ سب کو میں نے سیدھا کر دیا تھا، اور یہ سیدھا ہو گیا اور سیدھا رہ ہی گیا، مگر اس پہ میں نے توجہ نہیں دی، میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور یہ ٹیڑھا ہو گیا۔
اور یہ سیدھا جانے کے بجائے یہ لیٹ گیا، ٹیڑھا ہو گیا. تو بچے نے کہا کہ ابو اس وقت آپ جب سیدھا کر رہے تھے تو وہ سیدھا ہو گیا، ابھی آپ سیدھا کر دیجئے اس کو. کہا بیٹا وہ عمر ہوتی ہے، بیٹا وہ جب چھوٹا تھا تو اس کو سیدھا کرنا ممکن تھا، جب اس کو چھوٹا تھا تو میں نے اس کو سیدھا کیا، اب سیدھا ہو گیا وہ. اب یہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے اور اس کی شاخیں بڑھ گئی ہے، اب اس کو سیدھا کرنا چاہوں بھی میں اور محنت کر بھی لوں مگر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. معاملہ یہی ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت اگر ہم اچھی کریں اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ سیدھا رہے گا. مسجد تک ان کے انگلی پکڑ کر کے لائیں تو پتا چلے ہاں فجر میں خود بھی اٹھیں اور بیٹے کو بھی کہیں کہ گرم بستر بیٹا چھوڑ دے اور چل فجر کی نماز پڑھ لیتے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن میں مان ہی جائے گا. اور روز معاملہ یہاں پھنس جاتا ہے، باپ ہی نہیں نماز پڑھتا تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ جب باپ ہی کی نیند نہیں کھل رہی ہے اور باپ ہی نماز سے دور ہے تو بیٹا کا باپ کو تو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ میرے سامنے بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں باہر میں ہوں، حالانکہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا فون سے کہتا ہے کہ میں تو ابھی باہر میں ہوں، چائے پی رہا ہوں. تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے اور آگے چل کے وہی بچہ کہے گا کہ بابا میں گھر میں ہوں ابو، اور وہ ہوگا کہیں چائے پر، دوستوں کے ساتھ حرام کاری میں ملوث ہوگا، کہیں شراب کے اڈے پر ہوگا، جوئے کے اڈے پر ہوگا، کہے گا میں اپنے دوستوں کے گھر پہ بھی بیٹھا ہوں. تو ابھی ہم سے سیکھ رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تو شراب پینا، مگر ہمارے کاموں کی وجہ سے وہ سیکھ رہے ہیں. آگے چل کے وہی ہمیں گالیاں دیں گے، ماریں گے، گھر سے نکالیں گے، کھانا نہیں دیں گے، اولڈ ایج ہوم بھیج دیں گے. اور یہ بھی ٹائم آ رہا ہے اولڈ ایج ہوم میں وہ بوڑھے لوگوں کو جہاں رکھا جاتا ہے وہ بھیج رہے ہیں لوگ. ابھی الحمدللہ مسلمانوں میں تو بہت کم ہے اور وہ بھی دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہاں پہنچایا جائے. اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.